دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ باجوڑ دھماکہ، ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا واقعہ جس نے پاکستان میں ایک بار پھر سے دہشت گردی کے لہر کو جنم دیا۔ ہم سب افسردہ ہیں، ہم سب اس بات کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں تھے کہ ہمارے ملک کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، سانحہ ہو، لیکن یہ ہوا۔ کیوں ہوا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ سانحہ ہوا، اس سے کئی دنوں پہلے تک یہ ساری باتیں بتائی جا رہی تھیں کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات اتنے بہتر نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں توقع بھی کی جا رہی تھی کہ ملک میں موجودہ جو بد امنی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور وہی کچھ ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے آج تمام تر پاکستانیوں کو دلوں کو لرزا کے رکھ دیا۔ یہ جو جانے گئی ہیں، یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے تھے، یہ ہمارے اپنے پاکستانی تھے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کوئی بھی نظریہ ہو، لیکن یہ ہمارے اپنے لوگ تھے، یہ معصوم تھے، بے قصور تھے، اور یہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک بار پھر سے خون شامل ہوا ہمارے معصوم بھائیوں اور بہنوں کا۔ پروگرام میں آج اس حوالے سے بات کریں گے اور دیگر موضوعات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جہانگیر سعید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، بہت سی ڈیولپمنٹ ہیں، بہت سی اپڈیٹس ہیں، لیکن یہ جو ایک بار پھر سے باجوڑ میں جو سانحہ ہوا، اس حوالے سے آپ کیا لگوشائی کریں گے؟ بھائی دیکھیں، بڑے علم کا مرحلہ ہے، اور جو اس طرح کی شہادتیں ہو جاتی ہیں، اور جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیاسی پارٹی سے وابستہ لوگوں کو ہدف بنایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے گھر میں یعنی ہمارے ملک میں بے چینی پھیلانا چاہتا ہے۔ تو سیدھا سیدھا کوئی ٹسل یا دشمنی کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، بلکہ ویل پلانٹیڈ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پہلے سے بھی آ رہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا امکان بھی بہت نظر آ رہا تھا، اور چھوٹی موٹی دہشت گردی ہوتی بھی رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں بس ایک ہی بات یہ ہے کہ بے انتہا افسوس کی بات ہے، جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اور لیکن ایک بات یہ ہے، ایک بات جو ہمیں افسوس نظر آتی ہے اور جس کو پروپیگیٹ کیا جا سکتا ہے، ہمارا دشمن اس کو پھیلا سکتا ہے، تو وہ ہم اس کی بنیاد بتا کے ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو پروپیگنڈا نہ بنایا جائے کہ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، ہر ایونٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ اب وہ اس کو کہیں گے کہ جناب امن و امان کی صورتحال ملک میں بالکل مخدوش ہے، اور یہ سامنے واقعہ ہو چکا ہے، ابھی جو ہے نگراں حکومت کو آنا ہے 2-4 دن میں، 2 ہفتے میں، 1 ہفتے میں، اور اس میں جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، الیکشن ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن ورنہ اس کو التوا میں ڈال دیا جائے، ایڈجون کر دیا جائے، اور اس میں اب اتنی گرما گرمی اس پہ ہوگی، اس کے مخالفین ایک ہنگامہ مچا رہے ہوں گے، یہ بولا جا رہا ہے۔ یہ سانحہ تو اپنی جگہ، اور دشمن کی سازش جو ہے وہ مکمل کامیاب ہو جائے گی، اور ہم اس میں جو انسرٹینٹی آئے گی، اور جو الیکشن ایک نجات کے طور پر ہوتا ہے، مسائل سے نجات کے طور پر ایک سمبولک چیز ہے، اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن جہانگیر صاحب، آپ کو یاد ہو، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سراج الحق صاحب کے قافلے پہ بھی اس طرح کا ایک اٹیمپٹ ہوا، جی، اور وہاں آپ یہ سمجھے کہ شاید قسمت نے ساتھ دے دیا، ورنہ جو خودکش دھماکہ جو بمبار تھا وہ تو قافلے میں بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ صحیح۔ وہ ایک سانحے سے ہم بچے، اور اتنا زیادہ نقصان اس میں نہیں ہوا، لیکن ہم نے پھر بھی کوئی اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ دیگر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، دیگر پہ بلوچستان میں دہشت گردی کا معاملات چل رہے ہیں۔ یہ کیوں اس طرح سے پھر ایک بدامنی کی لہر دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد آپریشن زربیز، آپریشن رد الفساد، اور ہمارے فوجی افسران کی بیش بہا قربانیاں، ہمارے سیویلنز کی بیش بہا قربانیاں، کتنی مائیں، کتنی بہنوں نے اپنے بھائی کھو دیے، کسی نے اپنا بیٹا کھو دیا، کسی نے اپنا شوہر کھو دیا، لیکن یہ سب آج بھی جاری ہے، اور اب آہستہ آہستہ پھر سے وہ قوت پکڑ رہا ہے۔ کیوں ہے یہ ایسا؟ کیا مسئلہ ہوا؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ آپریشن ہوئے، رد الفساد بھی ہوا، فساد جو ہے کمزور بھی پڑا، اور یہ جو آپ آج جو صورتحال ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو دی پاسٹ، آپ یہ کریں کہ مقابلہ اگر ہم دیکھیں واقعات سے،
تو مساجد میں بے شمار ہوتے رہے، ہزاروں لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں، وہ بھی چیز ہے، لیکن اس سے رد الفساد سے فساد میں کو قابو پانے میں بالکل ہوا تھا جہانگیر صاحب، لیکن آپ دیکھیں پولیس لائن کا اور ہم کئی دھماکہ، ایسے ایریاز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے، آج ہمارے کنٹرول میں سر وہاں سے مائنس نکالی جا رہی یہ ہے، بات بالکل صحیح ہے، مائنس لیکن نکل آپ رہی اگر ہے۔ حالیہ دنوں میں دیکھیں نا پولیس لائن کا دھماکہ مسجد میں، پولیس لائن کی مسجد میں دھماکہ ہوا تھا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دشمن بہت ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن جہانگیر صاحب یہ کہیں نہ کہیں تو سلسلہ رکنا ہوگا نا۔ آج آپ دیکھیں ہم انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ سپورٹس کو واپس لے کے آئیں گے، ہم ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، چائنیز نائب وزیر اعظم پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں، اس سے پہلے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا آپ کے ملک میں ہی ہوا اور کہیں اور نہیں ہوا، اور جب انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز لگتی ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ باجوڑ اور اسلام آباد میں کتنا فاصلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دھماکہ ہوا، اسلام آباد کے قریب دھماکہ ہوا، وہ اس ڈسٹنس کے پیمانے کے اوپر تو بات نہیں کرتے وہاں پر۔ دیکھیں بنیادی جو چیز ہے نا، یہ جو ہے یہ صرف تشدد کی لہر نہیں ہوتی ہے، اس کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو بیک بون ہے، جو امن ہے، سلامتی ہے، اس سے امپورٹ ایکسپورٹ سے لے کے دنیا بھر کی ترقی وابستہ رہتی ہے امن سے تعلق۔ وہ جو سرمایہ باہر سے کیسے آئے گا، وہ فیکٹریاں کیسے لگیں گی، اور یہ جو امن و امان قائم ہوگا تو ہم بھی فلورش ہوں گے، اور ہمیں نوکریوں کے مواقع ہوں گے، ہمارے لوگ مصروف ہوں گے، ہماری خوشحالی آ سکتی۔ ایک چیز میں 40 چیزیں چھپا کے جو ہیں یہ امن و امان کو خراب کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ ایک بم ہے جس میں سے 40 بم چھپے ہوئے اور یہ تباہی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ اور یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ جب وہ ضعیفی کمزوری آتی ہے نا قوم میں، جو کمزوری ہے تو جناب ہر ایک کوئی ایک مار مور کے چلا جاتا ہے، کون پوچھتا ہے یار، ہے؟ تو یہ ہمیں اپنی کمزوری دور کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں بڑی کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ اب جو نظر آ رہا ہے مجھے کہ ہماری ڈیموکریسی تو تقریباً وہ فیل ہی نظر آتی ہے۔ کہاں نظر آتی ہے؟ اب کنٹرول ڈیموکریسی نظر آ رہی ہے مجھے، کہ وہ جو جس طرح کے بلز پاس ہو رہے ہیں، ہر ایک نے حصار قائم کیے ہوئے اپنے اپنے اداروں میں، کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ آپ نے اس میں تبدیلی ایسی لے کے آئے، کانسٹیٹیوشن کور دے دیا نا۔ اب اس کی وجہ سے ہو گیا کہ اب اداروں کو اندرونی تحفظ تو مل گیا ہے، اب شاید اس اندرونی تحفظ کی وجہ سے جو شر پھیلایا جا رہا تھا اور بدنام کیا، ایک نئی صورتحال آ گئی تھی کہ گھروں تک پہنچ رہے ہیں، ان کے جو انسٹالیشن پہ پہنچ رہے ہیں، اس میں شاید کوئی فرق آ جائے۔ لیکن فرق جب آئے گا جب اتنا فوج کو ٹائم مل سکے، کنسنٹریشن ہو، عوام کی حمایت ہو، جس کی وجہ سے اتنا کانفیڈنس ہو کہ یہ اپنے دشمن کو للکار سکیں اور ان کی توجہ اس طرف اور دوسری طرف مبذول نہ ہو، بٹی ہوئی نہ ہو۔ یہ آپ نے جہانگیر صاحب بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اگر اس کے لیے کام کرنا ہے، اس کو قابو کرنا ہے، اس کا سر کو چلنا ہے، تو دراصل تو ہمیں سب ایک ہو کے کام کرنا پڑے گا اور اپنے اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے وہ ادارے جو کہ امن و امان کے لیے ذمہ دار ہیں، ان کے ضامن ہیں، اور سالہ سال سے پاکستان کے قیام سے لے کے آج بھی ان کی قربانیاں ہیں کہ پاکستان اب تک نقشے کے اوپر موجود ہے، اور یہی ایک ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ ہے، تب تک ہمیں دشمن کے میلی آنکھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کے بعد ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی مشترکہ کوشش کی جائے کہ اس کے اوپر قابو پایا جائے۔ اس کے اوپر قابو پانا بہت ضروری ہوگا، چاہے وہ کراچی میں رہنے والا کوئی شخص ہے، لاہور میں رہنے والا شخص ہے، پشاور میں رہنے والا کوئی شخص ہے، کوئٹہ میں رہنے والا کوئی شخص ہے، گوادر میں رہنے والا کوئی شخص ہے، چاہے وہ وزیرستان کا کوئی شخص ہے، ہر حصے سے، پاکستان کے ہر ایک حصے سے جب تک اس بارے میں کنسنسس نہیں ہوگا تب تک اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ پروگرام میں بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد جب آئیں گے تو حکومت کی ترجیحات کے اوپر بات کریں گے۔ جہاں ایک جانب اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، دوسری جانب حکومت کی کیا ترجیحات ہیں، حکومت کس انداز سے قوانین میں ترامیم کر رہی ہے، بل پہ بل پاس ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تذکرہ ہوتا کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ ایک جانب ملک میں مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، دوسری جانب دہشت گردی بھی اب ہو رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور اس سے ہر خاص و عام افیکٹ ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت کی ترجیحات میں اس وقت کیا شامل ہے؟ اس وقت جس انداز سے بل پاس کروائے جا رہے ہیں، یہ انداز پاکستان میں شاید ماضی میں کبھی دیکھا نہ گیا ہو۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو بل پاس کرائے جا رہے ہیں اس کو نہ صرف حکومت کے اتحادی پڑھنے سے قاصر ہیں، بلکہ حکومتی جماعت کے بھی بیشتر ارکان اس میں کیا لکھا ہے یہ نہیں جانتے، اور اس کو بس آئی ووٹ کا نعرہ لگا کے اس کو پاس کرا دیا جاتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو جمہوری اقدار ہے، یہ پاکستان کو کہاں لے کے جائیں گی؟ پاکستان میں جو آئین ہے وہ آئین میں ترامیم ہوتی ہیں، دنیا میں ہر جگہ ترامیم ہوتی ہیں، لیکن اس انداز سے آئینی ترامیم کرنا، امینڈمنٹ کرنا، تبدیلیاں کرنا، اور اتنے بڑے پیمانے پہ کرنا اور اتنی اجرت میں کرنا جب سارے سٹیک ہولڈرز اسمبلی میں موجود نہ ہو، تو پھر کیا یہ کس انداز کے سگنلز دیتا ہے؟ جہانگیر صاحب، جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال سے آپ بہتر انداز میں الیبریٹ کر سکتے ہیں، حکومت کی ترجیحات کے اوپر آپ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سن 18 سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، وہ بھی تھی نا، مطلب یہ کہ وہ جس طرح کے اب تو اوپن سیکرٹ کے طور پہ کہا جاتا ہے، بلکہ وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک انسٹالیشن تھی اس کی کہ کس کو سیٹ دی کی جائے۔ بہرحال اس بحث سے ہم نکلتے ہیں، یہ تو جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسی کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب جب دیکھیں کہ ادارے بکھر گئے، اداروں کو چوٹ لگی۔ ایک معذرت یہاں پہ ذرا، یہ جو حکومت آپ نے کنٹرول کی بات کی، یہ حکومت کنٹرول تھی یا حکومت خود بھی چاہتی کہ ہم کنٹرول ہو جائیں؟ بہت سے سوالات کے جواب ہمارے جمہوری میں آگے آ رہا ہوں، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوا ہے، یہ خبر ہماری نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں خان کے جتنے بھی بیانات ہیں اور جو اپوزیشن کے جتنے بھی بیانات ہیں، اس سے لکھتا ہے کہ ان لوگوں کو بٹھایا گیا۔ ہم تو سننے اور دیکھنے والے ہیں، جو بول رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو جب ان کو بٹھایا گیا ہے اور جب انہوں نے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، ظاہر ہے کہ اگر ہم وہ مفروضہ قائم کر کے بات کر رہے ہیں تو یہ مفروضہ بھی ہے کہ یہ جو سب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئے اور ان میں ایک ایسی یورش جو ہے پھوٹی ہے جس نے امن و امان کو برباد کیا، اور اتنے بڑے سانحات ہوئے کہ فوج جو ہے پریشان ہو گئی کہ یہ کہاں تک آپ پہنچ گئے۔ اب اس کے لیے تو ایک ہی حل تھا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ چیزیں تو کنٹرول اب دائرہ کھنچ گیا ہے کہ یہ پولیٹکس میں نہیں آئے گی، اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس میں نہیں آئیں گی، تو اس نے اپنے دیواریں اٹھائیں، اپنے ایریے میں دیواریں کہ کیا ترمیم ہو تو یہ لوگ قابو میں آئے، اور کوئی یورش کا کوئی سازش کا انکشاف ہو تو اس کو کیسے کنٹرول کیا۔ وہ ان کے جو بل ہے آرمی ترمیمی بل، اس کے اندر کافی اقدامات کیے جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرف جو ہے اس طرح نظر نہیں آیا وہ کہ اپنا انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ لیکن جس طرح کے ہوا ہے، جس طرح کے یہ پارٹیوں نے ساتھ دیا ہے ترمیمی، جس کو ہم حکومت سے ریلیٹڈ بہت سارے آئینی سیاسی ترمیمات جو کی گئی ہیں، اس میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو دیکھیں پورے کے پورے جب سے یہ پی ڈی کی پارٹی والے جب ہٹے ہیں، کتنی بد نظمی ہوئی ہے، کیا تماشے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نہیں بیٹھ پاتے تھے 4 مہینے تک، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اچھی خبر آ رہی ہے، گرفتاریاں، پکڑے، یورپ، پریشانی، ایک وہ، ایسا لگتا ہے کہ ملک میں دھڑاڑیں پڑ رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ اب کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اب یہ اس کو قانون کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے
کہ اگر کنٹرول ڈیموکریسی اور ماشاء اللہ کامیاب نہیں ہوئے تو ضروری نہیں کہ کنٹرول ڈیموکریسی اس پہ سوالیہ نشان لگ سکتا ہے، لیکن ایک تجربے کے طور پہ کہ کنٹرول تو کریں، آئینی طور پہ کنٹرول کریں، یہ ان کو پروویژن دیا گیا ہے۔ اب لوگوں کو جو خدشات ہیں، دیکھیں صحافت پہ ایک کنٹرول ہے کہ وہ بھائی جرمانہ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہو گیا، کنٹرول پہ ہو گئی، صحافت کنٹرول ہوتی ہے تو ڈیموکریسی بھی کنٹرول ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ پارٹی بندی اور یہ اور وہ نگراں حکومت کنٹرول ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے میرے خیال سے کنٹرول کا الفاظ آپ نا میں گستاخی کر رہا ہوں، جی بتائیے، آپ تو بڑا اچھا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کہیں جھگڑا جا رہا ہے۔ کنٹرول تو ہر چیز کا کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن کسی کو اپنی حد سے پہلے ہی جکڑ دیا جائے، یہاں پہ تو یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ بھائی حد سے پہلے ہی تو جکڑا جاتا ہے کہ حد جو کراس جکڑ جائے گا تو جب وہ تو مجرم ایسے بہت پہلے جکڑ لیا بھائی حد سے پہلے تو جکڑ ہی نہیں سکے نا، جب بربادی ہو گئی تو سارے قانون یاد آئے کہ اب کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، یہ 32 غالباً سینٹ میں ترامیم جو تھیں وہ پیش کر کے اس کے اوپر پاس کروا لی گئی۔ مجھے ذرا یہ بتائیں جہانگیر صاحب، یہ جو اتنی تیزی سے ترامیم ہو رہی ہیں، کہیں یہ ترامیم کل کو انہی حکومت کے گلے تو نہیں پڑ جائیں گی؟ کیونکہ جس انداز سے نگراں حکومت کو با اختیار بنایا گیا، سیاہ سفید کا مالک بنایا گیا، الیکشن کمیشن کو اتنا با اختیار بنایا گیا، صدر کی اختیارات اب کم ہو تقریباً ختم ہو چکے ہیں، کیا بچا ہے اس وقت؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ بھائی جو میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہم نہیں کہہ رہے، نہ ہم کسی ایسے خوف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن جو اوپن سیکرٹ کے طور پر یہ ہے کہ کہیں فائن اور چیزوں سے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے، ایک خوف کی فضا ہے، اس کے اندر لوگوں نے یہ ووٹ دے دیا اور کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ مزے کی بات یہ کہ جو جان لڑاتے رہے کہ اس طرح کی جمہوریت نہیں آئے گی، آخر میں جمہوریت کے لمبردار بن کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ان کی پارٹی والے چیخ بھی رہے، لیکن اس وقت ووٹنگ میں سب شریک تھے۔ آپ المیہ تو دیکھیں، وہ ہیڈ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے آرگنز کیا کہہ رہے ہیں، وائٹل آرگنز کیا کہہ رہے ہیں، جو اس کے اراکین ہیں وہ تو نکل کے کہیں اور بیٹھ گئے۔ اب آپ جو ہے ان کو شو کاز نوٹس دیں، ان کو پینلائزڈ کریں، ان کو ایگزٹ کریں، سب کچھ، یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کیوں کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ زیادہ تفصیل میں جا سکتے ہیں تو آپ جانیں، میں تو اپنی حد بتا دیا۔ نہیں تفصیل میں تو آپ جا سکتے ہیں نا میں جا سکتا ہوں، لیکن جہانگیر صاحب اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو حکومت ترامیم کر رہی ہے اپنے حکومت کے آخری حصے میں بہت کچھ ہو رہا۔ آپ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کریں تو انہوں نے اربوں روپے کی مالیت کی گاڑیاں منگوا لی ہیں کہ وہ بیوروکریسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک ترامیم کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ حکومت کے اپنے آخری دنوں میں حکومت کو اتنے کیا معاملات کیا سوجی کہ اتنی ساری ترامیم کی گئی؟ اور میں اگر اس ایک سوا سال کے عرصے کی بات کروں تو نیب ترامیم، الیکشن ایکٹ میں ترامیم، نگراں حکومت کے معاملات میں ترامیم، دیگر بڑے سارے ایشوز اس کے اوپر ترامیم دیکھنے میں آئی۔ تو کیا پہلے کوئی آئین جو تھا وہ اتنا ہی غیر فعال تھا کہ اس میں کوئی چیز بہتر نہیں ہو پا رہی تھی؟ لیکن نگراں حکومت ہے، اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ترامیم کر سکے، اور ان کے مفاد میں جو ہے یہ اب الیکشن میں جا رہے ہیں تو یہ رسیاں ویسے کہتے ہیں نا، کھینچ کے دیکھتے ہیں کہ بھیا گرنا ورنا تو نہیں ہے، دیکھ لو کہاں سے گر سکتے ہیں۔ یہ اپنی رسیاں کھینچ کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں الیکشن ہو نہ اور کب ہو، الیکشن تو جنگ صاحب ایک اطلاعات یہ بھی ہیں، کچھ ذرا یہ بھی بتاتے کہ شاید یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس پہ پی ڈی ایم مشترکہ طور پہ ایک پیج میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک الائنس ہے اور شاید کوئی دباؤ ہے یا کوئی دیگر معاملات ہیں وہ ہم بہتر نہیں جانتے، وہ سب اس کے اوپر سر تسلیم کم کریں۔ بھائی ساری چیزیں ابھی کسی نے اشارے میں کہا کہ فائن ٹیوننگ ہوئی ہے، اب آپ اس کو پھر سوال بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ارے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے کہ یہ ایسے ہاتھ باندھ کے کیسے کھڑے ہو گئے؟ یہ تو جمہوریت کے لمبردار ہیں۔ ایسی مجبوری کیا ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو کوئی تو مجبوری رہی ہوگی۔ بھائی کلچر ہو گیا ہمارا کہ اگر ہمیں آزادی ملے، اب یہ بھی ایک مفروضہ قائم ہو گیا کہ ہمیں جمہوری آزادی ملے تو یہ حشر ہوگا، اتنا توڑ پھوڑ ہوگا، کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی، انسٹالیشن بھی محفوظ نہیں ہوگی، ہر چیز تتر بتر ہو جائے گی، ادارے کتنے۔ ابھی آپ شبر زیدی کا آپ انٹرویو سنیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب مافیا چلا رہی ہے، ہر ایک جو ہے 40 جو ہے اراکین لے کے چلے آ رہا ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ تو جب یہاں ایسا مافیا، اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو نا یہ لابیز ہے دنیا بھر میں ہوتی ہیں،
लॉबीज होते हैं, उनके कुछ उसूल होते हैं, वो इस तरह धमकियां थोड़ी देती हैं कि लेकिन करते शफकत हो। जैदी साहब ने जो बात की उसमें तो उन्होंने मौजूदा हुकूमत को भी निशाना बनाया ना कि भाई ये वो भी काम मैंने नहीं कब कर कह पा रहे। दिया कि ये जब लॉबीज होंगी, जब लोगों को टैक्स से बचना होगा, जब उनके ब्लॉक्स बने हुए होंगे, जब प्रेशर ग्रुप होंगे, तो वो तो इधर उधर के होंगे ना। उन्होंने खुद भी कहा है कि वो जो थे ना, वो जो अराकीन असेंबली 40 का वक्त लेके उनके पास आए थे कि ये टैक्स नहीं होगा, हम जो है पंजाब के इस हिस्से आप शब्बर जैदी साहब के इस दावे को कितना दुरुस्त मानते हैं और कितना बर्बाद मानते हैं, क्योंकि एक टाइमिंग के ऊपर भी तो बात हो रही है ना। देखें, हमेशा 2 एज की बात होती है, हमेशा नज़रिए में, बात में हमेशा 2 रुख होते हैं। अगर आप ये कहेंगे तो दूसरे रुख पर डाल देगा। प्रोपेगेंडा यही होता है कि पैरेलल प्रोपेगेंडा डाल दिया जाए कि ये झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप कंफ्यूज हो गए हम कि भाई यही तो सवाल मेरा आपसे, तो ये आप कितना सच है कितना फसाना। भाई यहाँ रहते हैं, एक बात ये बताएं, सिगरेट पर टैक्स लगा तो इन्होंने कहा हमने तो सिगरेट पर टैक्स ज़्यादा लिया। वो कौन से सिगरेट पर ज़्यादा लिया? जो बाहर से आ रही थी, जो रॉयल क्लास को जो है वो सिगरेट की ज़रूरत पड़ती है, वो आई और तो वो उसके इंपोर्ट पर टैक्स लगा होगा। लेकिन एक सिस्टम के तहत जितना भी है उसको, उनकी तंबाकू बिकती है, उनके खेत खलियान हैं, उसका ताल्लुक उसी ज़रात से भी है, उसका ताल्लुक स्मगलिंग से भी है। अब वो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हर एक ने अपने अपने सेक्टर को, रिटेलर सेक्टर इतने पतारेदार होते हैं, नज़र आते हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी क़ुव्वत है उसके वो टैक्स लगने ही नहीं दिया। 3000 टैक्स नहीं लगने दिया यार। 3000 अगर सालाना कितने बनते हैं? सही। तो 300-3000 रुपए भी वो देने को तैयार नहीं है। और तो ये, और जो रियल इस्टेट वाले भी आज़ाद हैं, ये जो बड़े पढ़े लिखे हैं ये भी आज़ाद हैं। उसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि शब्बर जैदी साहब ने जो बात की और जो भी हुकूमत हमें तो नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा, बिल्कुल उसमें नजर आ रहा है। आप उनको चलो झूठ बोलने ने सियासत की नजर हो गए वो। नहीं, तो हमें नजर नहीं आ रहा है, ये टैक्स तो सिर्फ नहीं, इसकी सैलरी % पे है। जाने से बाद मैं इस बात को तो इत्तेफाक करता हूं कि शायद इसकी टाइमिंग के ऊपर बहस की जा सकती है कि शायद आज क्यों कहा, लेकिन जो कहा जा रहा है उसमें तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। वो उस पर वो टैग लग गया, आप मान लें कि किसी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। अबे आप किसके लिए कहते रहे हैं इतनी 4 साल आपकी किसकी खुशी के लिए? सारे खुश कहने के लिए कहा भी है, मैं फिर सवाल तो ये होगा ना कि शायद आज उसके ऊपर अगर स्टैट्स निकाल के देख लें, डेटा निकाल के देख लें, तो ये बात तो साबित हो जाएगी कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। तो ये तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। चले आप सब जो ना असद उमर सच बोल रहे, चलो ना शब्बर जैदी झूठ बोल रहे, अब आपको हंसी आएगी नहीं आएगी? अभी नजर आ रहा है भाई चीजें। ये जो वैसे एक सवाल पर ये है कि अगर असद उमर साहब सच बोल रहे तो किस कैपेसिटी बोल रहे हैं? पहले तो वो ये भी नहीं पता कि उनका ताल्लुक इस वक्त कहाँ से है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, समझे ना? वो बोल कहाँ से रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ओहदे छोड़े हैं, उन्होंने रूट्स नहीं छोड़ी है। उनको मालूम है कि ऐसा वक्त भी आएगा, कॉम्फर्ट लेवल आएगा, पार्टियाँ नहीं ख़त्म होती हैं, उसके हेड टू माइनस कर दिए जाते हैं। तो इस पार्टियों के तो उसके जो लॉयलिटी है उसको जैसे वो लेके तो चलिए हेड के माइनस के ऊपर बात की तो ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये भी सवाल एक अहम है कि जो निगरान हुकूमत का कयाम है, उस हुकूमत के कयाम से पहले क्या कुछ होना है? क्या कोई बड़ी तब्दीली है जो हुकूमत चाहती है इस कयाम से पहले, या फिर एक बार निगरान हुकूमत बन जाएगी तो फिर इस तरह के फैसले वहां से होते हुए नजर आएंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ ہو رہا ہے کہ نگراں حکومت کا قیام ہونے والا ہے اور حکومت اپنے آخری چند ایام میں داخل ہو چکی ہے, لیکن اس میں تبدیلیاں بہت سی ہو رہی ہیں. کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جولائی کا مہینہ اب جو کہ اینڈ ہو چکا, اس میں بہت کچھ ہونا تھا جو حکومت کرنا چاہتی تھی. خان صاحب کی گرفتاری کروانی تھی, دیگر معاملات تھے, توشہ خانہ کے کیسز کے حوالے سے بہت کچھ چیزیں تھیں جو سامنے آئیں, لیکن اس کے اوپر ابھی بھی بہت ساری فیصلہ سازی ہونی باقی ہے. یہ کچھ نہ ہوا. اب اگست کا مہینہ داخل شروع ہو چکا اور اس میں جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ حکومت کے پاس دن کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے. کیا یہ جو کہا جا رہا ہے, جو بڑی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, یہ بڑی تبدیلی اگست کے مہینے میں اسی حکومت کے عرصے کے دوران ہو جائے گی, یا پھر نگراں حکومت آئے گی اور وہ یہ تمام طرف فیصلے کرے گی کہ آگے ملک میں سیاسی منظرنامہ کیسے ہوگا؟ جہانگیر صاحب, یہ جو فیصلے ہونے ہیں, اہم فیصلے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کن فیصلوں کی بات کر رہا ہوں؟ سب سے سر فہرست اگر بات کی جائے, چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کا معاملہ ہے, یا نا اہلی کا معاملہ ہے, یا توشہ خانہ کیسز ہیں, یا دیگر معاملات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اس ٹائم فریم میں ہو جائے گا یا پھر نگراں حکومت تک بات چلی گئی ہے؟ دیکھیے, ایک گیپ ہے ان کی آرزوؤں کے درمیان, جو ہمارے حکمراں الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور بدترین دور میں جانا چاہتے ہیں, جبکہ IMF کی تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے. اب یہ نیا جو معاہدہ ان سے ہوگا 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے, وہ انتہائی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے کہ ابھی تو وہ کھل کے آئے بھی نہیں ہیں اپنے مطالبات, تو اب وہ پیش کریں گے. یہ بھی ایک بات ہے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ جو زون آ گیا نا یہ نگراں حکومت کا, یار یہ تو الٹ پلٹ کر دے گا, اس پہ تو ہم گرپ ہماری کمزور پڑ جائے گی. حکومت اس کو, ہاں حکومت کہہ رہی, اس نے بولے چلو اس کو بھی اوور کم کرتے ہیں, اس کو بھی بھرتے ہیں, کچھ فیلڈ کرتے ہیں, وہ اس کو فیبرک بدل دیں. اس کا نام نگراں حکومت ہی ہوگا, لیکن الیکٹڈ حکومت کے پاور کے ساتھ ہوگی, اور انہی کے کسی نہ کیس بھیس بدلے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں گے اس میں. اب آپ یہ دیکھیں, جب اس حالت میں جائیں گے کہ انہی کے لوگ ہوں گے اور ان کی حیثیت ایسی ہوگی کہ اب اتنے وہ محدود پاور کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے نہ کر سکیں, ڈیلے نہ کر سکیں, الیکشن کو ڈیلے نہ کر سکیں, صورتحال کو امن و امان کے مسئلے پہ ڈیلے نہ کر سکیں, الیکشن کو مالی بحران کی نام پر ڈیلے نہ کر سکیں الیکشن کو. تو یہ نگراں حکومت تو نہیں کر سکتی تھی. صحیح, اس کو تو وڈرال کی طرف جانا تھا, اس کو تو ہٹنا ہی ہٹنا تھا, پھر الیکشن آنے تھے. اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی مضبوط کر دی جائے تو جو گیپ ہے, کمزوری کا جو پہلو بیچ میں پھنسا ہوا ہے, وہ کمزوری کا پہلو جو ہے اس پر قابو پا لیا جائے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے, ابھی سے فیصلے کر کے انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ نگراں حکومت آئے گی, وہ اس طرح آئے گی, ایسے اس کی لائلٹیز ہوں گی. لیکن جہانگیر صاحب, آپ کو نہیں لگتا یہ جو اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں, اس کے بعد یہ نگراں حکومت اگلی بننے کے 2 یا 3 ماہ بعد جب الیکشنز نہیں ہو رہے ہوں گے, پھر اب سینسس کا بھی مسئلہ ہے, بڑے سارے ایشوز ہیں, نگراں حکومت خود اپنے آپ میں ایک پارٹی ہوگی پورے اس پروسیس کی؟ دیکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. اس کی وجہ جن کو چنا جاتا ہے وہ اپنے خاص جو نا لوائل ہوتے ہیں, وہ سمجھتا سر لوائل, بڑے سارے لوائل ڈسلوائل ہوئے ہیں, ڈسلوائل ہوتے ہیں. لیکن اس کو دیکھیں آپ, ایک کنٹرولنگ جو ہے جمہوریت کو چلانے کے لیے, جیسی بھی جمہوریت ہو, اس کو ایک کنٹرولنگ سچویشن ہے. ابھی اتنی آزادی کسی کو نہیں کہ اپنی مرضی سے چلیں. قانون آ گیا ہے بیچ میں, یوں نہیں ہوگا تو یوں ہوگا, یوں نہیں ہوگا تو یوں. نے ترمیم سے انہوں نے نگراں حکومت کو بھی باندھ دیا ہے کہ نگراں حکومت وہی کرے گی جو یا تو ابھی تو ٹیتھ لیس ہے صدر, ابھی صدر کی مدت پوری ہو جائے گی تو الیکشن سے پہلے بھی جو ہے صدر کو کے خلاف وہ لایا جاتا ہے, وہ لایا جا سکتا ہے. ایک صدر بیٹھے گا, وہ حکومت چلا رہا ہوگا, اور اگر جیسی نگراں حکومت ختم ہوگی یا نگراں حکومت کو یہ مضبوط کریں گے, اور یہ ڈر ہے کہ نگراں حکومت ہی جو ہے وہ آ جائے, وہی جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے, اپنے ٹینور کو طول دے دے, وہ کر لے. لیکن ٹینور کو طول دینے کے لیے بھی جن چیزوں کی, جن طاقتوں کی, جس میں نواز شریف جیسی ہستیاں شامل ہیں, اس کو کہیں نہ کہیں ان کو ضرورت پڑے گی. وہ اتنے قداور نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے قد سے جو ہے ٹاورنگ ہو گے اور وہ سلیکٹ ہو جائیں گے. ان کو پھر انہی کی طرف جانا ہے. جب انہی کی طرف جائیں گے, لیکن آپ پھر یہ بھی تو ہے نا جہانگیر صاحب, اگر ایک شخص اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو خوشی سے تو نہیں چھوڑتا,
اور وہ اتنا آسانی سے اس سے چھوڑ دے, یہ بھی تو بات آسان نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ, خوشی سے تو کوئی نہیں چھوڑتا, لیکن مجبوری میں تو چھوڑنی پڑتی ہے نا. یہاں تو مجبوری, مطلب مجبور لوگوں کو لایا جائے. بھائی مجبور لوگوں کو لایا, وہ مجبور, اگر وہ نہ بھی مجبور ہو تو مجبور کرنے میں دیر نہیں لگتی. اچھا, اور مجبور ہوں گے وہ ان کا. اگر یہ کہا جائے کہ اس نگراں حکومت کے سر پر دست شفقت آ جائے, یہی ہو, دست شفقت کی ضرورت بھی نہیں ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کارکن نہیں ہوگا. غیر سیاسی کارکن کتنے ہیں جن کی وفاداری ہیں, جن کے لابیز ہیں ایک ایک کے ساتھ میں, اور جن کو انہوں نے چھوٹ دے کے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. ملک کا ٹیکس نہیں جمع ہو رہا, ملک کی صورتحال نہیں بدل رہی. نگراں حکومت کا فریم ورک بتائیں. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس وقت پاکستان کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے نگراں حکومت کی جو ترجیحات ہیں یا نگراں حکومت کا جو فریم ورک ہوگا, یہ سلیکشن ہوگی, اس میں سر فہرست کیا دیکھا جائے گا؟ کیا وہ معاشی معاملات کے اوپر عبور رکھتی ہو, کیا وہ فورن پالیسی کے اوپر عبور رکھتی ہو, یا لا اینڈ آرڈر یا سیکیورٹی سچویشن کے اوپر؟ کیا آپ کی نظر میں دکھائی دے؟ یہ سارے تجربے ناکام ہو چکے ہیں. جو وہ جو ٹریڈرز کی سے بزنس مین کی حکومت بھی آتی رہی ہے, پیچھے بزنس مین رہے ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ٹیکسز کی کمی پوری کر دیں گے. ضیاء الحق کے زمانے میں اس نے سروے کروایا, تو وہ سروے ہوا تو پھر سب ہل گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ بیٹھ جائیں, یہ چیزیں ختم کریں. وہ سروے وروے گیا, یہ شاید پرویز مشرف یا ضیاء الحق, جی. جنوری. تو اب یہ چیزیں جب ہو گئی ہیں تو یہ چیزیں اب سارا تو ریموٹ کنٹرول کا کھیل ہے نا سر جی. اب سر اٹھانے کی طاقت ہی کی تو ختم کی گئی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت ہے اس حکومت کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حکومت کو چلنا ہے, یہ الیکٹڈ حکومت ہے, سلیکٹڈ حکومت ہے, نگراں حکومت اصل میں اسی حکومت کی ایک بدلی ہوئی شکل ہوگی. بدلی ہوئی شکل ہو, میں نے کہا نا صرف فیبرک بدلا ہوا ہوگا. میں نے کب کہہ دیا کہ بدلی ہوئی شکل میں سب چیزیں بدلی ہوئی ہوں گی, ان کی وفاداریاں بھی ایک دوسرے سے نتھی ہوں گی, اور پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ کے زیادہ لوگ نظر آ رہے ہوں گے, یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. جنگی صاحب, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے پروگرام میں آج وقت اختتام پہ پہنچے, انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اس سوال سے مزید گفتگو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. جنگی صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ تو اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.